نماز کے اندر سورت فاتحہ کے ساتھ اور 2 یا 3 صورتیں ملانی ہوں تو درمیان میں بسم اللہ کا کیا حکم ہے؟ بالکل آپ بسم اللہ پڑھیں گے، آہستہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ مثلا آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آہستہ بسم اللہ پڑھی اور پھر سورت الم تر پھر آہستہ بسم اللہ، پھر رحیلا، پھر آہستہ بسم اللہ، پھر ارایت الذی، تو بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آہستہ ہی ہے۔ بسم اللہ امام پڑھتا ہے بابا، شروع میں بھی پڑھتے ہیں فاتحہ کے اور بعد والی صورت میں پڑھتے ہیں۔ میں نے آج جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بسم اللہ پڑھی ہے۔ اونچی اور آہستہ کا فرق ہے، لیکن آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اگر آپ صورت شروع کر رہے ہیں تو۔ اسلام کے نقطہ نظر سے جہیز کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے، وضاحت فرمائیں۔ یہ ایک سوال نہیں ہے، 2 سوال، اس نے ایک اکٹھا لکھ دیا۔ جیسے اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام محمد نثار ہے، مجھے بھوک لگی، مجھے روٹی کھلا دے۔ تو اس نے کہا بھوک لگی روٹی کھلا دے، نام کا ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو اس نے بھی یہی حال کیا۔ جہیز کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں جانا فارغ لوگ کا، تو یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی ڈاٹ دیا کرو، کوئی نمبر دیا کرو، سوال بندہ اپنی ترتیب پہ لکھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جہیز کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ داماد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ہڈی پسلی اگر مضبوط ہے، بزنس مین ہے، کمانے کھانے والا بندہ ہے، تو کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے، یہ بقرعید کم میں نہیں آونا، ٹھیک ہے، یہ کمائے بیوی کے لیے۔ اور اگر اس کی ہڈی پسلی کمزور ہے، بیچارہ کچھ تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے، تو پھر سسر اس کا تعاون کر دے، کوئی نہیں مسئلہ۔ لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اتنا جہیز لاؤ، جہیز اتنا ہوگا تو شادی ہوگی۔ بھائی تمہیں تمہارا سسر اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے بھی دے رہا ہے اور تم اس کے مال کے بھی لالچی بن چکے ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی بچی پر کوئی برا وقت آئے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے اس سے پوچھ لیں۔ ہمارے والد محترم کی 7 بیٹیاں ہیں، ہماری 7 بہنیں ہم سے بڑی ہیں، کچھ مسئلہ کہیں ہوتا تو میری والد اور والدہ پر کیا حالت گزرتی تھی، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ جس دن کسی کی بچی بیاہ ہو کر اس کی ڈیوڑی سے نکل رہی ہوگی نا، تو باپ سے پوچھنا، ماں سے پوچھنا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آج اپنے ساس اور سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، کل تم نے بھی ساس اور سسر بننا ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، تھوڑا گزارا۔ اس جہیز پر میں نے طلاقیں دیکھی ہیں، میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے نا، تو لوگ ہم سے طلاق کے فتوے بھی لیتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے فتووں پر دستخط کیے جو صرف جہیز وجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھی، اور طلاق دے تھی۔ ایک ظالم نے کیوں طلاق دی ہے کہ یہ جہیز 2 نمبر لکڑی کا بنوا کے لائی ہے۔ یہ جو لکڑی ہے نا، یہ 2 نمبر ہے، یہ دیار نہیں ہے، یہ کوئی چائنا پڑتل کی ہے، چل بھی لے جا۔ یہ وجہ طلاق ہوتی ہے، یہ ریزن آف دا ڈیورس ہے، اسے طلاق کی وجہ کہتے ہیں۔ مال کی لالچ کی خاطر تم پھر لالچی ہو، تم پھر بزنس مین ہو، تم پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے تھے، تمہاری شادی کا مسئلہ نہیں تھا، تم نے کاروبار کے مسئلے دیکھے۔ پھر اس سے اچھا تھا تو کوئی کھوکھا لگا لیتا، کوئی ریڑھی لگا لیتا، بہترین قسم کے آلو پیاز بیچ دیتا۔ دوسری کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پتہ ہے ہوا کیا طلاق کی وجہ؟ یہ بچی گھر میں شادی کر کے گئی اور کوئی ایک پڑوسن میں کوئی خبیث صفت کی عورت ان کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے یہ تو 2 نمبر کرسی ہے، تمہاری جو گھر میں بہو آئی ہے نا، یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، 2 نمبر ہے۔ اسی پر لڑائی پڑ گئی۔ بھائی ایسے نہیں ہوتے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جہیز ہر صورت دو، ان سے پوچھو کوئی دلیل، کہتے ہیں ہاں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جہیز دیا تھا۔ تو ان سے ایک سوال کیا کرو کہ حضور پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیے 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، پیغمبر کی 4 لخت جگر نور نظر، پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں۔ قرآن کریم میں کل ازواجک و بنات، بنت نہیں بنات، پیغمبر کی بہت سی بیٹیاں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو تو جہیز دیا ہے، باقی 3 کو جہیز دینے کی بات کیوں نہیں آتی؟ اگر دینا ضروری ہے تو حضرت فاطمہ کو دے دیا، جو باقی بیٹیوں کے جہیز کی بارے میں روایات نہیں آتی، ادھر جناب کیا فرمائیں گے؟ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ داماد کی حیثیت دیکھیں۔ رسول اللہ کے پہلے 2 داماد ہیں، حضرت لقیط ابن ربی، جن کو ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں، الاموی،
दूसरे हैं हजरत उस्मान इब्न अफ़ान अल उमवी, दोनों बनु उमैया के चश्मो चिराग हैं। पहली बेटी के शौहर हजरत ज़ैनब के शौहर हजरत अबुल आस है, और रसूलुल्लाह की दो बेटियां एक के बाद दीगरे हजरत उस्मान से शादी है। ये दोनों बिजनेसमैन आदमी हैं, खाते पीते हैं, कोई जहेज की बात नहीं है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फाइनेंशियली माली लिहाज से कमज़ोर हैं। ईमानी लिहाज से तो अली अली है ना, मैं माली लिहाज से बात कर रहा हूँ। माली लिहाज से, माईशत के लिहाज से वहाँ इतनी मजबूती की बात नहीं है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बतौर तावन 2 छागल दिए हैं, 2 सिराने दिए हैं, 1 चक्की दी है, 2 पीने के गिलास दिए हैं, और ये तरतीब दी है। अच्छा, तुम्हें हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज की बात आपको याद है, तो मेरे भाई फिर जहेज भी वही दो जो हुजूर ने दिया था ना। तुम तो जहेज में कहते हो मोटरसाइकिल दे दो मुझे, कार दे दो मुझे, गाड़ी दे दो। अपनी हैसियत कभी आपने देखी है? घर तुझे असली शनाख्ती कार्ड दिखाकर रोटी मिलती है और तू ससुर के घर से जहेज की डिमांडें ले गया जी। हाँ, मुंह डूडी वाला धो नहीं तो घर वाले सुझाने से नहीं, पता नहीं कितू आवड़ है ये जरा ना न्यूखान चिंगा डिम्बा डब्बा शिकल वाला। और ये अपने ससुर से कह रहा है जी मुझे। एक खातून के हमराजी नामे में गए तो उसका शोहर इन नमून मत्था जिन पहाड़ू लता, वो कह रहा था इसने मुझे दिया क्या, इसने मुझे दिया क्या, ये लाई क्या। तो क्या खूब जवाब दिया उस लड़की ने। लड़की ने कहा मेरा अब्बा तो मुझे जहेज में जहाज भी लेकर दे सकता है, तेरा अब्बा एयरपोर्ट बनवा सकता है। जी हाँ, दादी याद आवे सी बचड़े को।